أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے دودھ دینے والے جانوروں میں حوالے کی سوزش، تھنوں سے خون آنے اور ساڑوں کا سستا، آسان اور شافی علاج۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کے شاہکار اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں۔ نظام شمسی میں اس کرۂ ارض پر جو مختلف اقسام کی مخلوقات موجود ہیں، ان میں کچھ قسم کے جاندار اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد دودھ پلاتے ہیں، انسان بھی ان میں شامل ہے۔ سائنسی زبان میں اس گروپ کے جانداروں کو میملز کہا جاتا ہے۔ کرۂ ارض پر ہر زندہ چیز کا جسم 4 قسم کے ٹیشوز سے وجود پاتا ہے، سوائے سنگل سیل اجسام کے۔ دودھ دینے والے مادہ جانوروں کے جسم میں موجود گوشت کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کے جسم میں پیدا ہونے والے دودھ کو سٹور کرنے کے لیے اور بوقت ضرورت جسم میں موجود دودھ کو خارج کرنے کے لیے ہر نسل کے جانوروں میں بظاہر الگ نظام ہی نظر آتا ہے۔ کسی جانور کے 2 تھن، کسی کے 4 اور بعض جانوروں کے دودھ والے نپلز کی تعداد 1.5 درجن تک جا پہنچتی ہے۔ لیکن جسم میں دودھ سٹور کرنے والے سیلز تقریباً تمام قسم کے دودھ دینے والے جانوروں میں ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ سفید، خانہ دار، سپنجی ساخت کا یہ گوشت جسم حیوان میں موجود دوسرے تمام قسم کے گوشتوں سے الگ قسم کا ہوتا ہے۔ اگرچہ گروپ بندی کے اعتبار سے حیوانہ غدودی نسیج کے زمرے میں غدد ناخلہ ہی ہیں، لیکن پورے حیوانی جسم میں موجود دوسرے غدودی نسیج اور غدد ناخلہ سے اپنے شکل و صورت اور اپنے افعال و کردار میں یہ گوشت ایک منفرد شکل و صورت اور حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکٹیٹنگ پیریڈ میں یعنی دودھ دینے کے زمانے میں یہ حصہ جسم پھول کر بڑا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، لیکن دودھ نہ دینے کے زمانہ یعنی جانور کے ڈرائی پیریڈ میں یہ خشک ہو کر سکڑ جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر منڈی ہوئی کھال کو علیحدہ کر کے اس نرم لجلجے خانہ دار گوشت کو دیکھنے یا ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ آپ کو اتنی تفصیل بتانے کا مقصد آپ کو وقت ضائع کرنا نہیں، آپ کو صرف یہ بتانا مقصود ہے زمانہ حمل کے دوران اگر آپ کو قانون کا علم ہو تو جانور کا حوالہ اپنی مرضی کے مطابق ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور وہی جانور جو 10 لیٹر دودھ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا اسی جانور سے دگنا دودھ بآسانی لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی بات کا مجھے افسوس ہے، ہر کوئی نسخہ چاہتا ہے کہ نسخہ دیا اور جانور کا دودھ دگنا ہے، لیکن اصول اور قانون کے مطابق جانور کی تربیت اور پرورش کیسے کرنی ہے، کس وقت کیا چیز کیسے اور کیوں دینی ہے تاکہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کیا جا سکیں، نہ کوئی جاننا چاہتا ہے نہ سیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے میں اسے بانٹنا چاہتا ہوں تاکہ مخلوق خدا کا ذہن کھل جائے اور جتنا کچھ کسی کو مل جائے اس میں سے اسے آگے بڑھانے کی صلاحیت موجود ہو۔ میں نسخہ باز اور لکیر کے فقیر ان پڑھ سائنسدان نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ آج کی ویڈیو چونکہ میسٹائٹس کے بارے میں ہے، اس لیے دودھ دینے والے مادہ جانوروں کے حوالے یا اڈر کے جملہ مسائل حوالہ پر سوزش آ جانا، تھنوں سے خون آنا، تھن میں گلٹی یا ناڑ پیدا ہو جانا یا تھن کا منہ بند ہو جانا، یہ سب مسائل دودھ دینے والے جانوروں میں عموماً پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مادہ جانور کی اہمیت اور قیمت کا تعین اس کی دودھ دینے کی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے۔ جانور کی خوبصورتی اور نسل بھی اس وقت ہی زیر غور آتی ہے جب وہ جانور دودھ کی زیادہ مقدار اور زیادہ عرصے تک دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جانور کے حوالہ پر سوزش آ جانا یا اس کے تھنوں میں کوئی خرابی پیدا ہو جانا اس جانور کی قدر و قیمت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔
دیگر طریقہ ہے علاج، اور جانور پالنے والے لوگ ہر سال بے شمار جانوروں کو اس مرض کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اس مرض کے علاج میں ٹونے ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں، سنے سنائے نسخہ جات بھی، کہیں اینٹی بایوٹکس، کہیں میسٹائٹس کے لیے انٹرا میموری ادویات، اور مرہم میں استعمال کی جاتی ہیں اینٹی انفلامیٹری انجیکشن اور سٹیرائڈز وغیرہ بھی، کہیں بہت قیمتی اسپرے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب جانور سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے تو تھن میں دودھ والے سوراخ کا منہ کھل جاتا ہے۔ اس وقت اگر جانور بیٹھ جائے تو گندگی میں موجود جراثیم اس کے تھن میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے جانور سے دودھ حاصل کرنے کے بعد کسی اینٹی سیپٹک سلوشن میں جانور کے تھنوں کو ڈبو کر کچھ دیر تک جانور کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا تا وقتے کے تھنوں کا منہ بند ہو جائے۔ مادہ جانوروں میں بچہ پیدا کرنے سے قبل جانور کے اڈر یعنی حوانہ پر سوزش ظاہر ہو جاتی ہے، جو چلتی پھرتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن اگر یہ سوزش کسی مقام پر ٹھہر جائے تو بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ مادہ جانوروں کے جتنے بھی مسائل کا میں نے ذکر کیا ہے سب قابل علاج ہیں۔ انشاءاللہ ان سب مسائل پر ویڈیوز بنائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں حوانہ کی سوزش، تھنوں سے خون آمیز دودھ یا پی پانا اور دودھ کی مقدار میں کمی ہو جانا، ان سب مسائل کا آسان اور مستقل حل آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ جو لوگ اپنے جانوروں کو سرخ مرچ، سبز مرچ، دار چینی یا لہسن وغیرہ سے دے کر اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ڈاکٹر صاحبان اور معالجین کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں، انہیں بھی اس علاج کو سمجھ کر اس سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لینی چاہیے، اور کاشتکاروں اور جانور پالنے والوں کو ہر علاج میں ترمیم کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان سے درخواست ہے کہ اس علاج میں دخل دینے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ حوانہ کسی بھی جاندار کا ہو، اس کا شمار غدد ناقلہ میں ہی ہوگا، اور غدد ناقلہ کا مزاج گرم تر یعنی غدد اعصابی ہی ہوگا۔ اس لیے اگر حوانہ اور اس کے متعلقات کا مزاج جب تک گرم تر قائم ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان میں خرابی اسی وقت پیدا ہوگی جب یہ اپنے قدرتی مزاج سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے جب ان کا علاج کرنا ہو تو علامات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ان کا اصل قدرتی مزاج بحال کرنا ہے۔ گرم تر یا غدد اعصابی مزاج غدد نسیج کے غدد ناقلہ کا ہوتا ہے۔ جب غدد نسیج اپنے اعتدال اور توازن پر واپس آ جائے گا تو اپنے سارے مسائل کو خود ہی حل کر لے گا اور اپنے افعال درست طریقہ سے ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک بے خطا نسخہ اس سلسلہ میں حاضر ہے۔ گاجر بوٹی ایک عام ملنے والی بوٹی ہے۔ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری کے علاوہ سال کے 8 ماہ سڑکوں کے کنارے بے آباد اور بے آباد زمینوں میں خود رو و عام ملتی ہے، بلکہ محکمہ زراعت والے اور کاشتکار حضرات اسے کینسر سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اسے جتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کریں ختم نہیں ہوتی۔ اس گاجر بوٹی کا سائنسی نام پارتھینیم ہے۔ یہ گاجر بوٹی اور ہلیون سمیت اس فیملی کا نام آرٹیمیریا ولگرس ہے۔ دونوں دودھ دونے والے جانوروں کے اڈر کے مسائل کو حل کرنے میں لاجواب اثر رکھتے ہیں۔ ایک درمیانی جسامت کی گائے یا بھینس کے لیے گاجر بوٹی یا ہلیون 50 گرام، کالی مرچ 20 گرام اور 50 گرام کوئی سا بھی خوردنی تیل یا گھی لے کر اس میں تڑکا لگا کر جانور کو ایک خوراک روزانہ رات کے وقت دیں۔ حوانہ کی سوزش، تھنوں سے پیپ یا خون آنا، دودھ سے گندی بو آنا، دودھ میں پھٹکیاں آنا، تھن میں سوزش ہو کر دودھ کا اخراج بند ہو جانا، یا تھن میں گلٹی یا ناڑو کا پیدا ہو جانا، سب کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ مرض کی شدت کے مطابق کم یا زیادہ دنوں تک اس علاج کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حوانہ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حوانہ کے دیگر مسائل کے متعلق بھی وقتاً فوقتاً ہمارے اسی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوست احباب سے شیئر کرتے رہا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔